سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلی حضرت فاؤنڈیشن ممبئی کی جانب سے جو ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے ان کی اصلاح اور ان کے سوال و جواب کے لیے جو سنی کال سینٹر چلایا جا رہا ہے، اس میں ہمارے ایک بھائی نے بڑا پیارا سا سوال کیا ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی نور کے دو ٹکڑے مانے، کیا ایسا شخص کافر ہوگا یا گمراہ ہوگا یا گنہگار ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سوال سن کر آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ اس کا جواب پتہ ہونا چاہیے، تو مختصر میں اس کا جواب آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ لیکن جواب سے پہلے چند تمہیدی کلمات بھی آپ حضرات سن لیجئے، وہیں سے آپ کو اس کے جواب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی غیر نبی کو نبی مان لے، کسی غیر پیغمبر کو پیغمبر مان لے، یا پھر کسی غیر نبی کو نبی کا ہم رتبہ مان لے، کسی غیر نبی کو نبی کا ہم پلہ مان لے، تو ایسا انسان کافر ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے کسی بھی صحابی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، یعنی تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں، اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے، یعنی ضروریات اہل سنت میں سے یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں افضل ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی دوسرے صحابی کو افضل مانے، تو ایسا انسان سنی نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا انسان گمراہ ہے۔ اب آتے ہیں نفس مسئلہ کی جانب۔ تو اگر کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہو کہ جو مرتبہ نبی کا ہے وہی مرتبہ حضرت علی کا ہے، جو مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی مقام حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا ہے، جو رتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی رتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا ہے، تو ایسا انسان کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کہنے والا جو کہہ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی رضی اللہ عنہ ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس نور سے ہے جس نور سے رسول کریم ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے، یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ، تو پھر ایسا انسان گمراہ ہے، سنیت سے خارج ہے۔ اب اصل مسئلہ آپ نے سمجھ لیا، لیکن کچھ لوگ ایک روایت دکھا کر کچھ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کم علمی کی بنا پر بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کے دام فریب میں آ جاتے ہیں۔
خصوصیت کے ساتھ شیعہ تفضیلی لوگ یہ روایت پیش کرتے ہیں، جو کہ فضائل صحابہ جو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے، اور بھی دیگر کتابوں میں روایت موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ مثال کے طور پر فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی جو کتاب ہے اس کے جلد نمبر 2 اور رقم جو روایت کی ہے وہ 1130 ہے، بیروت سے کتاب چھپی ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے جس کا مطلب ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے سے 14,000 سال پہلے میں اور علی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک نور تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس نے اس نور کو 2 جز میں تقسیم کیا، ان میں سے ایک جز میں ہوں اور دوسرا جز علی ہے۔ تو اس قسم کی روایت تفضیلی اور شیعہ لوگ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نور سے بنے ہیں، ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایت اگرچہ فضائل الصحابہ یا دیگر کتب میں موجود ہے، مگر کسی روایت کا کسی حدیث کی کتاب میں ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ روایت صحیح بھی ہو۔ اس روایت کی تحقیق میں جب آپ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ روایت بعض اسماء الرجال کے محدثین کی روشنی میں بالکل موضوع ہے، اور موضوع نہ اگر مانا جائے تو کم از کم اتنی بات کنفرم ہے کہ یہ روایت شدید قسم کی ضعیف ہے، اور اس قسم کی روایت کے سبب اہل سنت و جماعت کے علماء نے یہ عقیدہ کہیں پر نہیں پیش کیا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ رسول کریم کے ہم رتبہ ہیں، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہیں، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ کسی نے پیش نہیں کیا یہ عقیدہ اور اس روایت کے سبب۔ لہذا اگر کوئی انسان اس روایت کو پیش کرتا ہے تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ جو روایت پیش کر رہے ہیں اس روایت سے آپ نے کون سا عقیدہ بنایا ہے، تو آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے گا۔ اگر وہ شیعہ ہوگا تو اپنا عقیدہ بیان کر دے گا، اگر وہ تفضیلی ہوگا تو اپنا عقیدہ بیان کر دے گا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روایت محدثین کی تشریحات کی روشنی میں، اسماء الرجال کے محققین کی روشنی میں یا تو موضوع ہے یا پھر کم از کم شدید قسم کی ضعیف روایت ہے۔ اس سبب علماء اہل سنت و جماعت اس قسم کی روایت کو اپنی کتابوں میں پیش نہیں کرتے اور اس کا پرچار اور اس کے سبب کوئی عقیدہ نہیں بناتے۔ بہرحال ہمارے بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا تھا، اس کے تحت یہ ساری باتیں آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب بھی اگر کوئی بات تشنہ طلب رہ گئی ہو تو آپ پیش کر سکتے ہیں، اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے، اور باطل فرقوں کے نظریات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں انہی پر قائم و دائم رکھے، اور اعلی حضرت فاؤنڈیشن ممبئی کی جانب سے جو دین و سنیت کا کام کیا جا رہا ہے
حضرات سے گزارش ہے اس کا سپورٹ کیجئے، اس کا تعاون کیجئے، اعلی حضرت فاؤنڈیشن کا آپ حضرات ممبر بنیے۔ اعلی حضرت فاؤنڈیشن ممبئی کی جانب سے سنی کال سینٹر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ پر اثر اور ضرورت وقت کے تحت جو بہت بڑا عالمی لیول پر جو کام کیا جا رہا ہے، سنی اسلامک ایپ، آپ حضرات اعلی حضرت فاؤنڈیشن کا اس طرح بھی تعاون کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے موبائل میں، اپنے اپنے دوستوں کے موبائل میں سنی اسلامک ایپ کو لوڈ کیجئے اور اس کو پلے اسٹور سے لوڈ کر کے چلائیے اور اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیجئے اور دوسرے کو بھی سنی اسلامک ایپ اپنے موبائل پہ رکھنے کو کہیے۔ اس طرح بھی آپ حضرات جو ہے وہ اعلی حضرت فاؤنڈیشن کا تعاون کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔